لا يضرب امرأته فمد شعرها أو أغضها أو خنقها يحنس إذا كان بوجه الإيلام۔ ما سبق میں دلالت النص کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان آ چکا ہے کہ وہ معنی جو دلالت النص کے طریقے پر نص کا بنا ہے جسے سنتے ہی اہل زبان اس معنی کو سمجھ لیتے ہیں، وہ معنی علت کے درجے میں ہوگا اور حکم کا پایا جانا یا حکم کا نہ پایا جانا اسی معنی اور اسی علت پر گردش کرے گا۔ حکم کا وجود اور حکم کا عدم اسی معنی کی بنیاد پر ہوگا جو معنی علت کے درجے میں ہے۔ اسی وجہ سے اگر تخفیف کا معنی کسی قوم میں عزت و احترام کے لیے ہو تو جو معنی نہی عن تکلم التعفیف سے ہے کہ اعلام ابوین، وہ چیز مفقود رہے گی، اور جب وہ مفقود ہے تو ان لوگوں کے حق میں اف کہنا یہ حرام بھی نہیں ہوگا، جب ان کے عرف میں اف کہنا یہ عزت و احترام کے لیے۔ تو حکم کا دار و مدار اسی معنی پر ہوتا ہے۔ حکم کا وجود ہوگا جب وہ معنی پایا جائے گا، حکم معدوم ہوگا جب وہ معنی نہیں پایا جائے گا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا ہے، یعنی حکم کا وجود اسی معنی کی وجہ سے ہوگا، حکم کا عدم اسی معنی کی وجہ سے ہوگا، معنی یعنی معنی کی وجہ سے ہوگا۔ کیا کہا ہے؟ اذا حلف لا یضرب امرأتہ، جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا۔ ہاں دروازے سے ادھر آؤ، وہاں سے اٹھ کے ادھر آؤ، سامنے بالکل، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، سامنے بیٹھو، ادھر سب خالی ہے، وہاں بیٹھے۔ اذا حلف لا یضرب امرأتہ، جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، تو مارنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکلیف دینا۔ اذا ایلام یہ ضرب کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کوئی بھی سننے والا اس کلام کو جب سنے گا، جو لغت عرب کا جاننے والا ہے، کہ کوئی قائل یہ کہہ رہا ہے لا یضرب امرأتہ کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، تو یہی سمجھے گا کہ اسے وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اب جہاں جہاں تکلیف کا معنی پایا جائے گا، اگر وہ ایسا عمل کرے گا تو حانث ہو جائے گا۔
اور اگر تکلیف کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے تو اگرچہ بظاہر ضرب کی صورت پائی جا رہی، اس کا ہاتھ اس کے جسم پہ لگ جائے، تھپ تھپا رہا ہو، اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہا ہے، تو بظاہر دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ مار رہا ہے، لیکن وہ مارنا ہے، وہ ایلام ہے، وہ ایلام نہیں ہے۔ تو جہاں ایلام کا معنی نہیں ہوگا وہاں حانث بھی نہیں ہوگا۔ جب کسی نے قسم کھائی لا یضرب امرأتہ کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، فمد شعرہا اس نے اس کا بال کھینچا، تو بال پکڑ کر کے کسی کا کھینچنا یہ ایلام ہے یا نہیں؟ ایلام ہے۔ او اذہا یا اسے دانت کاٹے، یہ بھی تکلیف ہے۔ او خنا کہا یا اس کا گلا گھونٹے، یہ ساری صورتیں تکلیف کی ہیں۔ اگرچہ بال کھینچنے میں، دانت کاٹنے میں یا گلا گھونٹنے میں مارنا نہیں ہے، جو اصل مارنے کا مارنا ہم سمجھتے ہیں کسی کو لاٹھی ڈنڈا لے کے یا ہاتھ سے مارے، یہ معنی اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن جو اس کو بولنے کے وقت سمجھ میں آتا ہے ایلام کا معنی، وہ یہاں پر متحقق ہے۔ جب وہ پایا جا رہا ہے تو یہ نسو، وہ کیا ہوگا؟ حانث ہو جائے گا۔ اذا کان بوجہ الاعلام، جبکہ یہ چیزیں، یہ افعال ایلام کے طریقے پر ہوں، لیکن اگر ہنسی مذاق میں اس کا بال پکڑ لے، اسے دانت کاٹ لے یا اور بھی کوئی صورتیں ہوں تو وہ ایلام کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْ وُجِدَ صورت الضرب وَمَدِّ الشِّعْرِ عند الملاعبۃ، اور اگر مارنے کی صورت یا بال کھینچنے کی صورت ملاعبت کے وقت پائی جائے، ہنسی مذاق کے وقت پائی جائے، دل لگی کے وقت پائی جائے، دون الاعلام، اور ایلام نہ پایا جائے، مارنے کی صورت تو ہو، بال کھینچنے کی صورت تو ہو، لیکن وہاں ایلام کا معنی نہ ہو، لا یانسو، تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو یہاں ضرب کا معنی سمجھ میں آیا ہے ایلام، وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی طرح کا، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ فُلَانًا، جس نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، تو مارنا، کوئی آدمی زندہ ہے، اگر آپ اسے ماریں، نہیں مارے گا، زندگی میں مارنے کا معنی یہ مراد ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی کو مارنا، وہاں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ فلاں کو مار رہا ہے، عرف میں یہ حد نہیں سمجھا جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی کسی کو مارے تو مارنے کا معنی سمجھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کوئی اگر کسی کو مارے تو اسے ضرب کا معنی نہیں تصور کیا جاتا، اگرچہ شرعاً وہ ضرب ہے۔ ومن حلف، اور جس نے قسم کھائی لا یضرب فلانا کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، فضربہ بعد موتہ، اور پھر اسے مرنے کے بعد مارا، پھر اس کو مرنے کے بعد مارا، لا یحنث، تو مرنے کے بعد جب مارے گا تو حانث نہیں ہوگا، لیکن اعدام معنی ضرب، کیونکہ مرنے کے بعد نہ مارنا یہاں ضرب کا معنی معدوم ہے۔ مرنے کے بعد اگرچہ بظاہر وہ مار رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مار رہا ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ مر گیا تو اسے کیا تکلیف ہوگی، یہ لوگوں کا ذہن بنتا ہے۔ تو شرعاً تو یہ ہے کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے نا، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کسر و عظم المیت کا کسر ہی ہے، کہ مردے کی ہڈی توڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے زندے کی توڑنا۔ تو شرعاً تو یہ ہے کہ مردے کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن عرف میں عام طور پر لوگ مردے کو مارنے پر یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور ایمان کی بنا عرف پر ہوتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں الایمان مبنیۃ علی العرف، لہذا اگر اس نے مرنے کے بعد اس کو مارا ہے تو وہ حانث
نہیں ہوگا. انعدام معنی ضرب، کیونکہ مرنے کے بعد مارنے کی صورت میں ضرب کا معنی معدوم ہے، وہ الاعلام، اور ضرب کا معنی کیا ہے؟ اعلام. یہاں شرعاً تو پایا جا رہا ہے اعلام، لیکن عرفاً نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے حانث نہیں ہوگا. وَقَضَى لَوْ حَلَفَ، یوں ہی اگر کسی نے یہ قسم کھائی لا یکلم فلانا، کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا. تو کلام کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اسے کچھ سمجھایا جائے، اسے کچھ بتایا جائے، یہ کلام کرنے کا مقصد ہوتا ہے. اسے کچھ بتانا، کچھ سمجھانا مقصود نہیں ہے اور اس سے بات کر رہا ہے، تو یہ تو ہذیان ہے، پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے. خالی بڑبڑائے جا رہا ہے، سامنے والے کو نہ کچھ بتانا ہے نہ کچھ سمجھانا ہے، تو اس کو کلام کہیں گے. وَقَضَى لَوْ حَلَفَ، یوں ہی اگر قسم کھائی لا یکلم فلانا، کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا. فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اس کے مرنے کے بعد اس سے کلام کیا گیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ ارے آپ چلے گئے، آپ کو ابھی زندہ رہنا چاہیے، ہے نا، ہمارا فلاں کام کیسے ہوگا، آپ ہی پر ساری چیزیں تھیں، ہے نا. مرنے کے بعد گیا، اس سے بات چیت کرنے لگا، لا یحنث، حانث نہیں ہوگا. لعدم الافہام، کیونکہ یہاں بات کرنے کا جو معنی ہے افہام، وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے. اگرچہ مردہ سنتا ہے، بات ہماری پوری ہونے دے پھر سوال کرنا. اگرچہ مردہ سنتا ہے، خفق نالین کو بھی وہ سنتا ہے، لیکن عرف میں مردے کے سمجھنے کا معنی نہیں سمجھا جاتا ہے اور ایمان کی بنا عرف پر ہوتی ہے، لہذا وہ حانث نہیں ہوگا. وہ تو قدوری پڑھ چکا ہے، تب کیا؟ جو پڑھ چکا ہے اس کو اس میں پوچھنا، جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو. قدوری پڑھا ہے نا کہ قسم کھایا بات نہیں کرے گا، وہ سو رہا ہے، اب سو رہا ہے، گیا اس سے بات کیا، تو حانث ہوگا کہ نہیں حانث ہوگا؟ اس کو قدوری میں بائیں صفحے پہ بڑے والے سائز میں پڑھا ہے، اس میں دیکھ لینا، یاد ہے نا، پڑھا ہے نا. جو چیز پڑھ چکا ہے اس کو کیوں پوچھنا؟ اس میں نہیں سمجھا ہے. تو اس میں سمجھے گا نا، کہ مجھ سے سمجھے گا، میں پڑھا رہا ہوں قدوری، اس کو پوچھ جو مسئلہ میں پڑھا رہا ہوں. کیا سمجھا؟ جو مسئلہ میں پڑھا رہا ہوں اس کو پوچھ، اس میں قدوری میں ہے کہ نہیں، ہے نا. جو بڑی والی سائز ہے اس میں بائیں صفحے پہ ہے نا، بالکل نیچے سے تیسری چوتھی لائن میں بھی پڑھا رہا ہوں نا، وہاں سمجھایا ہے میں نے. جس کے پاس پڑھ رہے اس سے سمجھ لو، ٹھیک ہے. اس کا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے جو میں نے پڑھایا ہے تو پوچھو. کچھ پوچھنا ہے؟ کب کا بلا ٹائم لگا؟ اگر اس میں نہ پڑھا ہوتا تو میں سمجھا دیتا، لیکن جس کے یہاں جو چیز پڑھی جاتی ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کرا. میں دوسرے کی ذمہ داری کیوں؟ اس میں سامنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے ہاں آپ کتاب پڑھ رہا ہے نا، اس لیے ہم لوگ یہ نہیں کرتے. چلو، وہ بے اعتبار ھذا المعنی یقال، اور اسی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حکم کا دار و مدار اسی معنی اور علت پر ہے. وجود و عدم کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے اذا حلف لا یاکل لحما، جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا. تو گوشت جو خون سے بنے، گوشت جو خون سے پیدا ہو، خون سے بنے، اسے گوشت کہا جاتا ہے عام بول چال. اس لیے اگر یہ کہا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو جو بھی گوشت خون سے بنتا ہے اگر اسے کھائے گا، خواہ وہ انسان کا گوشت ہو یا کسی جانور کا گوشت ہو، اس کے کھانے سے وہ کیا ہوگا؟ حانث ہو جائے گا، کیونکہ انسان کا گوشت بھی خون سے بنتا ہے. لیکن جو گوشت خون سے نہیں بنتا ہے، جیسے مچھلی میں گوشت ہی نہیں ہے،
ٹڈی میں مچھلی میں خون ہی نہیں ہے، ٹڈی میں خون ہی نہیں ہے نا، جو خون کی طرح نظر آتا ہے وہ حقیقت میں خون نہیں ہے، کیونکہ خون کو اگر دھوپ میں رکھیں تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا جو خون کی طرح نکلتا ہے اسے دھوپ میں رکھیں گے تو وہ پیلا پڑ جائے گا، سیاہ نہیں ہوتا ہے نا، مائل بس سیاہی ہوتا ہے، اس لیے وہ خون نہیں ہے۔ اور جب خون نہیں ہے، وہ خون سے بننے والا گوشت نہیں ہے، تو اس کے کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ اذا حلفا، جب کسی نے یہ قسم کھائی، لا یاکل لحما، کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فاکل لحم السمک، پھر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا، اویل جرادے، یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا، لا یعنسو، تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ عرف میں اسے گوشت نہیں کہا جاتا ہے، اگرچہ قرآن میں مچھلی کے گوشت کو لحم طری کہا گیا ہے، لحمن طریہ، لیکن عرف میں اسے گوشت نہیں کہا جاتا ہے، ایمان کی بنا عرف پر ہے نا، کیونکہ یہاں بہت واضح شبہہ تھا ہے نا کہ قرآن شریف میں اسے کہا گیا ہے لحمن طریہ، پھر بھی اس کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا، کیوں؟ سیدھے نیچے لکھ دیا کہ ایمان کی بنا کیا ہو، کس پر ہے؟ عرف پر ہوتی ہے، عرف میں اسے کوئی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ مچھلی کا گوشت کھایا ہے، جو بھی کہتا ہے مچھلی کھائیں، کہ کسی سے سنا ہے مچھلی کا گوشت کھا کے آ رہا ہے نا، تو عرف میں اسے گوشت نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ ولو اکل لحم الخنزیر او الانسان، اور اگر خنزیر کا گوشت کھا لیا یا انسان کا، تو یہ خون سے بنتا ہے، اسے گوشت کہا جاتا ہے جانس، تو وہ حانث ہو جائے گا۔ لأن العالم، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لأن العالم بأول السماع، اس لیے کہ اوضاع عرب، لغت عرب کو جاننے والا، لغت عرب کی وضعوں کو جاننے والا، بأول السماع، پہلے مرحلے میں سننے ہی سے، صرف سننے ہی سے جان لیتا ہے، ان الحامل علی ھذا الیمین، کہ اس قسم پر ابھارنے والی چیز، یہ قسم کھانے کا سبب، انما هو الاحتراز اما ينشأ من الدم، وہ اس گوشت سے بچنا ہے جو خون سے پیدا ہو، لام کہہ رہا ہے تو اس گوشت سے بچنا ہے جو خون سے پیدا ہو، کیونکہ لام یہ خون ہی سے پیدا ہوتا ہے، فیکون الاعتراض عن تناول الدمویات، لہذا خون سے پیدا ہونے والے گوشت سے کے استعمال سے بچنا ہوگا، فیکون الاعتراض، لہذا اعتراض ہوگا، عن تناول الدمویات، خون سے پیدا ہونے والے گوشت کے استعمال سے، فیدار الحکم علی ذالک، اور حکم کا اسی پر دار و مدار ہوگا کہ اگر خون سے پیدا ہونے والا گوشت وہ کھا رہا ہے تو حانث ہو جائے گا، ورنہ وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہاں 3 کی بحث پوری ہو گئی، عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، چوتھی صورت ہے اقتضاء النص۔ اس میں 3 الفاظ اس طرح کے بولے جاتے ہیں، ایک مقدر، ایک محذوف اور ایک مقتضی، یہ تینوں غیر منطوق ہوتے ہیں، یہ تینوں غیر منطوق ہوتے ہیں، یعنی کلام میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ غیر منطوق کا معنی کلام میں یہ موجود ظاہراً کلام میں یہ موجود نہیں ہوتے ہیں، غیر منطوق ہوتے ہیں۔ میں جگہ جگہ غیر منطوق بولوں گا ہے نا، تو آپ اسی معنی کو سمجھیے گا ہے نا، بار بار میں وضاحت نہیں کروں گا کہ غیر منطوق کا کیا معنی ہے۔ اب وہی لفظ بولا جاتا ہے، اگر میں وہی لفظ بول کے گزر جاتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بعد میں آپ کو دقت ہوتی، غیر منطوق 50 مرتبہ بولے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے نا۔ غیر منطوق جو کلام میں ظاہری طور پر موجود نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ غیر منطوق ہے۔
مقدر، محذوف، مقتضا، یہ تینوں غیر منطوق ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو مقدر ہوتا ہے وہ تصحیح کلام کے لیے لغتاً یا شرعاً یا عقلاً محذوف ہوتا ہے۔ کلام کو صحیح کرنے کے لیے لغتاً یا شرعاً یا عقلاً محذوف ہوتا ہے، اور جو ایک قول یہ ہے کہ تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مقدر، محذوف اور مقتضا میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ تینوں میں فرق کیا گیا ہے۔ جو مقدر ہوتا ہے لغتاً، شرعاً یا عقلاً تصحیح کلام کے لیے اس میں کوئی چیز پوشیدہ مانی جاتی ہے، اور جو محذوف ہوتا ہے اس میں ازروئے لغت کے ذریعے سے تصحیح کلام کے لیے کوئی چیز وہاں پر محذوف ہوتی، مقدر ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے مقتضا، عقل و شرع کے ذریعے سے تصحیح کلام کے لیے، عقل و شرع کے لیے کے طریقے پر جو چیز مقدر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقتضا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے مقتضا، مقدر اور محذوف کے درمیان، ورنہ عمومی طور پہ بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں غیر منطوق ہوتے ہیں اور بس۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى اقتضاء النَّص فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّص، تو وہ نص پر ایک ایسی زیادتی ہے لا يتحقق معنى النص الا بھی، کہ نص کا معنی اس کے بغیر متحقق نہ ہو، نص کا معنی اس کے بغیر درست نہ ہو۔ دلالت النص میں کیا ہوتا ہے کہ جو معنی وہاں ہے اس معنی کے بغیر بھی نص کا مفہوم درست رہتا ہے۔ اعلام کا معنی آپ نے نکالا تعفیف میں، اگر نہ نکالیں تب بھی اس نص کا معنی درست ہے نا۔ اقتضاء النص میں کیا ہوتا ہے کہ اس زیادتی کے بغیر تصحیح کلام ہی نہ ہو سکے، اس زیادتی کے بغیر کلام کی تصحیح ہی نہ ہو سکے، فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّص، اقتضاء النص وہ نص پر ایسی زیادتی کا نام ہے لا يتحقق معنى النص الا به، کہ نص کا معنی اس کے بغیر متحقق نہ ہو، یعنی منصوص علیہ کی صحت اسی پر موقوف ہو، اس کے بغیر منصوص علیہ صحیح نہ ہو۔ جیسے اس کی ایک عام مثال فتحریر و رقبہ، گردن آزاد کرنا۔ اب گردن تو اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، میری بھی ہے، سب کی ہے، کسی کو پکڑ کر آزاد کر دے۔ یہاں رقبۃ مملوکہ مراد ہے، مملوکہ کے بغیر، ملک کے بغیر کوئی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا ہے، تو تصحیح کلام اس مملوکہ پر موقوف ہے، اس کے بغیر کلام صحیح نہیں ہوگا۔ کان النص اقتضاء، گویا کہ نص نے اس کا تقاضا کیا ہے، لیصح فی نفسہ معنی، تاکہ فی نفسہ اس نص کا معنی صحیح ہو جائے، فی ذاتہ اس کا معنی صحیح ہو جائے۔ تو یہاں وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مقتضا کو مقتضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ معنی صحیح ہوتا ہے۔ کان النص اقتضاء، گویا کہ نص نے اس کا تقاضا کیا ہے، لیصح فی نفسہ، تاکہ اس زیادتی کی بنیاد پر فی ذاتہ اس کا معنی صحیح ہو جائے۔ جیسے تحریر و رقبہ میں مملوکہ ہے کہ یہ منصوص پر زیادتی ہے، رقبہ پر زیادتی ہے، کیونکہ رقبہ کی آزادی یہ ملک کے بغیر متحقق
نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا کریم کا ارشاد ہے، اس سے پہلے بھی میں نے وہ ارشاد بتایا ہے، لا اتقا فیما لا یملکہ ابن آدم، کہ انسان جس کا مالک نہیں ہے اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ یہ جو مثال دے رہے ہیں وہ دوسری ہے، مثالہ فی الشرعیات، مقتضا کی مثال شرعی مسائل میں یہ ہے، قولہ انت طالقن، شوہر کا اپنی بیوی سے کہنا انت طالقن، تو طالقن یہ عورت کی صفت ہے، اور نعت کے لیے مصدر ضروری ہے، صفت کے لیے یہ عورت کی صفت ہے، اس سے عورت کو موصوف کیا گیا ہے، انت طالقن، تو طالق کے ذریعے سے عورت کو موصوف کیا گیا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور جیسے فعل جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک مصدر ہوتا ہے نا، یضرب یعنی الضرب کا معنی وہاں ہے، ضربا الضرب کا معنی وہاں ہے، ضاربن وہاں ضرب کا معنی ہے۔ ایسے یہاں طالقن جو عورت کی صفت ہے وہاں طلاق مصدر کا معنی بھی ہوگا نا، لیکن وہ طلاق یہاں کیا ہے، محذوف ہے۔ انت طالقن طلاقن، طلاق تو پڑ جائے گی صرف طالقن کہنے سے، لیکن طلاقن یہاں اقتضاء کے طور پہ محذوف ہے، کیونکہ وہ اس میں فاعل ہے جو مصدر کا تقاضا کرتا ہے، جیسے فعل یہ مصدر کا تقاضا کرتا ہے۔ فإن هذه نعت المرأة، کیونکہ یہ عورت کی نعت ہے، اس کا وصف ہے، اس کی صفت ہے۔ الا ان النعت یقتضی المصدر، مگر نعت یہ مصدر کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ مصدر ہی ماخذ اشتقاق ہے۔ فکأن المصدر موجود بطریق الاقتضاء، گویا مصدر اقتضاء کے طریقے پر یہاں موجود ہے، اور جملہ ہے انت طالق طلاقا۔ کتنا ہوا جی؟